آج کل کے دور میں کنسیپچل اسٹڈی چل رہی ہے اور ہم اس پہ بڑا فوکس کر رہے ہیں، اور میں خاص طور پہ زیادہ کام کنسیپچل اسٹڈی پہ ہی کرتا ہوں کہ کنسیپچل اسٹڈی کا مطلب ہے کہ ہم نے فار ایگزامپل کلاس میں ٹیچر پڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں کون کون سی ہیں. تو ٹیچر بتاتا ہے کہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، بازو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور ناک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں. یہ نعمتوں کا ذکر ہم کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اب بچے کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. اب بچہ قسم پڑھ لیتا ہے اور سن لیتا ہے، سننے کے بعد وہ رٹا لگائے گا. اگر تو اسے یاد کرنا ہے اور سنانا ہے وہ تو اس کا رٹا بن جائے گا. تو ریڈنگ بھی کر لی اس نے، پڑھ بھی لیا اس نے، ذہن نشین بھی کر لیا، وہ یاد بھی کر لیا، لکھ بھی لیا. لیکن یہاں پہ کانسیپٹ کہاں پہ؟ اب کانسیپٹ ٹیچر نے دینا ہے. ٹیچر کیسے کانسیپٹ دے گا کہ اب بچوں کو بتایا کہ یہ فار ایگزامپل آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. اب بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں؟ اب اس کا پریکٹیکل کروانا ہے ٹیچر نے. بچے کو کلاس میں ٹیچر نے کویسچن پڑھایا کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. تو پوری کلاس بیٹھی ہوئی ہے، اس میں سے ایک بچے کو اٹھایا، اسے کہا بیٹا آپ باہر چلے جائیں، اور اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے. اب آنکھوں پہ جب پٹی باندھی تو اس کو کہا کہ اب آپ کلاس میں آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے دکھائیں. اب جب بچے کی آنکھوں میں پٹی باندھی ہے اور وہ چلتا ہوا آ رہا ہے اپنی کلاس میں، تو وہ اپنی کلاس میں آ کے اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ اس کو نظر نہیں آ رہا. اب جب اس کو نظر نہیں آئے گا تو اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھ سکے گا. اب ٹیچر اس کو دوبارہ کہے گا کہ بیٹا آپ اب پھر واپس جائیں، اور جو اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے اس کو اتار دی جائے گی. اب جب پٹی اس کی آنکھوں سے اتارے گی تو اس کے بعد ٹیچر اس کو کہے گا کہ بیٹا اب آ کے اپنی سیٹ پر بیٹھے. تو بچہ آرام سے آئے گا اور آ کے اپنی سیٹ پر بیٹھ جائے گا کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب بچے کو ریلائز ہو جائے گا کہ اگر میری آنکھیں نہ ہوتی تو میں یہ دیکھ نہیں پاتا، اگر میں دیکھ نہیں پاتا تو میں اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات پوری زندگی بیٹھ جائے گی کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. اس کو رٹا لگانا نہیں پڑے گا، اس کو سوچنا نہیں پڑے گا، اس کو ذہن میں رکھنا نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کا پریکٹیکلی طور پر اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور یہ اس نعمت کا اس پہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے اس کو ریلائز ہو جائے گا. یہ کانسیپچل اسٹڈی ہے. اسی طرح سے بچے کو ٹانگوں کا بتائیں کہ ٹانگیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. کیسے نعمتیں ہیں؟ بچے کو کلاس سے باہر بھیجیں، اسے کہیں کہ بیٹا پہلے دونوں ٹانگوں سے چل کے آؤ، آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھو. بچہ دونوں ٹانگوں پہ چل کے آئے گا، اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جائے گا اپنی کلاس میں، بڑے آرام سے آ کے بیٹھ جائے گا. پھر دوبارہ سے کہا جائے گا کہ اب بیٹا دوبارہ باہر جاؤ اور ایک ٹانگ پہ آپ نے چل کے آنا ہے. اب جب بچہ باہر سے ایک ٹانگ پہ چل کے آئے گا تو اس کو دقت محسوس ہوگی، کیونکہ ایک ٹانگ پہ چل کے آ کے اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہوگا ایز کمپیئر ٹو کہ وہ دونوں ٹانگوں سے چل کے آئے. اب جب وہ ایک ٹانگ سے چل کے آ کے بیٹھے گا تو اسے دقت محسوس ہوگی، مشکل سے آ کے بیٹھے گا، گر بھی سکتا ہے. تو اسے تب ریلائز ہوگا کہ یہ دونوں ٹانگیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. تو یہ جو طریقہ ٹیچر کے پڑھانے کا ہے اور سمجھانے کا ہے، یہ اس کو بیسیکلی کانسیپچل اسٹڈی کہتے ہیں. اور ہمارا فوکس اس وجہ سے ان چیزوں کے اوپر ہے کہ ہم ٹیچرز کو بتائیں کہ آپ نے کانسیپٹس دینے ہیں بچے کو، اور بچے کو رٹا نہیں دینا، رٹا نہیں لگوانا. بچے کو خالی ریڈنگ نہیں کروا دینی، اس کو اس کے بیک اینڈ پہ چھپے جو سٹوری ہے، اس کے بیک اینڈ پہ جو پریکٹیکل چیزیں چھپی ہیں وہ اس کو ریلائز کروائیں بچے کو، تاکہ اس کو فور ایور یاد رہے، اس کو بھولے نہ. بہت شکریہ.